اچھا پیارے بچوں، آج ہم ایک ایسا جانور ڈسکس کریں گے جس کے آنسو بہت مشہور ہیں. مگرمچھ. مگرمچھ. سوری سر، کراکوڈائل. اچھا ڈسکس کرنے سے پہلے یہ بتا دیں کہ کروکوڈائل اور ایلیگیٹر دونوں کے لیے اردو میں مگرمچھ کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے، حالانکہ جو ایلیگیٹر ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، بگ ان سائز. اچھا آپ کے ذہن میں یہ جو ہے سب سے مشہور بات تو یہی ہے مگرمچھ کے آنسو. یہ تو بچہ جانتا ہے کہ مگرمچھ جو ہے وہ کسی غم کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے نہیں روتا. میرا خیال ہے سر اس کی کہیں اس کی مرضی کے خلاف شادی ہو گئی ہے. نہیں یار وہ پانی میں رہتا ہے، وہ آنکھ بند کرتا تو لگتا ہے رو رہا ہے. ابھی ینگ مین ہم نے پڑھنا ہے، شادیوں کی کیوں باتیں کرتے ہیں؟ جی سر، پانی کا بل زیادہ آ جاتا ہے. یار مگرمچھ کے جو آنسو ہیں نا، اصل میں یہ بات پروون ہے کہ جو مگرمچھ جب کھا رہا ہوتا ہے نا، جب زیادہ کھا لیتا ہے اور خوش ہوتا ہے کھا کے، تو اس کی آنکھوں سے پانی بہتا ہے، لیکن اس کا غم سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ دیکھا جائے تو وہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں. یعنی وہ پنجابی میں کہتے ہیں راج خان دی مستی. جی. اچھا ایک مگرمچھ کے بارے میں بڑی دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ آج تک یہی سمجھا جاتا تھا کہ مگرمچھ جو ہے وہ کارنیورس ہے. کارنیورس کا مطلب ہے گوشت خور جانور ہے. جی. لیکن حال ہی میں برطانیہ میں ایک تحقیق ہوئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ مگرمچھ جو ہے وہ کبھی کبھی گوشت کے علاوہ سبزی اور پھل بھی کھاتا ہے. یا تو وہ گوشت مہنگا ہونے کی وجہ سے اس نے میرا خیال تبدیل کیا اپنی. ڈاکٹر نے کہا ہوگا کہ ہلکا سا فروٹ بھی کھایا کرو. جی سر، کولیسٹرول بڑھ جائے تو پھر ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں نا کہ گوشت ذرا کم کر لیں، فروٹ سبزیاں. اچھا ایک مگرمچھ کے تو آنسو مشہور ہے نا. جی. دانت کس جانور کے مشہور ہے؟ بہت محاوروں میں آتے. ہاتھی کے سر. ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، لیکن مگرمچھ کے جو دانت ہیں نا وہ سارے کے سارے کھانے کے کام ہی آتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں. مگرمچھ کے منہ میں عام طور پہ 60 سے 110 دانت ہوتے ہیں. سر منہ بھی تو اس کا اتنا لمبا ہوتا ہے. دیکھو کہہ کون رہا ہے. ماشاءاللہ باپ کی بھی ٹھوڈی ٹائی کے ادھر آ گئی ہوئی ہے. سر یہ خوشی سی آئی ہوئی ہے. خوشی کس بات کی ہونی ہے مجھے؟ خوشی ہوتی ہے نا جی، بندہ ہٹ ہو جائے تو. اچھا میری بات سنیں، یہ ہم مگرمچھ کے دانتوں کا ذکر کر رہے ہیں. مگرمچھ کا جو ہے نا دانت اس کے لیے اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ اس کی ساری زندگی کا دار و مدار دانتوں پہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ظاہر ہے کہ چھری کانٹے سے تو کھانا نہیں ہوتا، ایسے بھی ادھر کوئی چٹو بٹا بھی نہیں کہ کوٹ کے کھا لے. اور اس کے دانت گرتے رہتے ہیں. لیکن قدرت نے ایسا نظام وضع کیا ہے کہ اس کا جیسے ہی ایک دانت گرنے لگتا ہے تو دوسرا اس سے پہلے نکل آتا ہے. اسے ڈینٹسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور اوسطاً ایک مگرمچھ جو ہے اپنی زندگی میں 4000 دانت جو ہے وہ نکالتا اور گراتا ہے. 4000 دانت. جیسے آپ کو مگرمچھ کے دانت مضبوط بتا رہے ہیں، وہ گنا بھی چوب لیتا ہوگا. اچھا جو مگرمچھ کے دانت ہے نا، یہ ایک طرح سے اس کا ٹریڈ مارک ہے، اس کی پہچان ہے. جیسے شیر کی پہچان اس کی طاقت ہے، چیتے کی پہچان اس کی برق رفتاری ہے. تو مگرمچھ کی جو پہچان ہے وہ اس کے دانت یا جبڑوں کی طاقت ہے. مگرمچھ کے دانتوں کی یا جبڑوں کی جب گرفت یا گرپ جو ہے یہ میئر کی گئی، ناپی گئی، تو پتا چلا کہ یہ 5000 پاؤنڈ پر سکوائر انچ ہے. انسانوں کی کتنی ہوتی ہے؟ صرف 100. 100 کا مطلب اگر اس کی 5000 ہوئی تو انسان سے 50 گنا زیادہ. جی ایسے ہی نہیں، وہ خوفناک ویڈیوز اپنی بنواتا، شیر کا منہ پکڑ لیتا. وہ تو ٹک ٹاک بنوانے کا بڑا شوقین ہے وہ. ہاں جی کافی زیادہ. کوئی ادھر بیچارے جانور جاتے ہیں پانی پینے کے لیے، آرام سے گراس کر کے جمپ مارتا ہے. اچھا اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے، قدرت نے ظاہر ہے کہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا تھا. جو مگرمچھ ہے وہ 1 گھنٹے تک پانی کے اندر اپنا سانس روک کے رکھتا ہے. 1 گھنٹے تک وہ سانس روک کے رکھتا ہے. یعنی کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس پانی کے نیچے جو ہے 2 فٹ کے فاصلے پہ جانور کو دوسرے کو پتہ نہیں چلتا کہ میری موت کھڑی ہے. سر جی پانی میں مگرمچھ 1 گھنٹہ سانس روک لیتا ہے.
اس نے کوئی یو پی ایس لگایا ہوا ہے؟ سر جب یہ اپنے شکار کی ران علیحدہ کرتا ہے تو پانی میں 3-4 کلابازیاں لیتا ہے اور اس کے بعد وہ ران علیحدہ. یہ بھی اس کا انداز ہے, یہ بھی اس کا ایک خاص انداز ہے جو صرف کروکوڈائل تک محدود ہے اپنے شکار کرنے کا. اب پیس کرتا ہے اپنے شکار کے پیس کرنے کے لیے وہ الٹ بازیاں لگاتا ہے, یعنی اس کو مداری کسائی بھی کہتے ہیں. اچھا اس کے اندر ایک اور بھی بڑا یعنی بے رحم ہوتا ہے یہ جو مگرمچھ جو ہے یہ عام طور پہ کوئی چھوٹے بڑے کی پہچان نہیں کرتا, اپنے پرائے کی بھی نہیں کرتا. بڑا جو مگرمچھ ہے وہ چھوٹا مگرمچھ جو ہے وہ ہضم کر جاتا ہے. لیکن دوسری طرف یہ اتنا کننگ ہوتا ہے اس حوالے سے کہ جو مگرمچھ جب وہ چھوٹے اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس کو یہ رسک نہیں لیتا پانی میں چھوڑنے کا, اپنے منہ کے اندر رکھتا ہے چھپا کے. یعنی اس کا منہ جو اتنا بڑا جو ہے وہ شکار کے کام ہی نہیں آتا, اس کے بچوں کی نرسری بھی ہوتا ہے اس کا. وہ ماں بچوں کو پانی میں رکھ کے تو پھر خود اس کی نگرانی بھی کرتی ہے. جب تھوڑی دیر کے لیے وہ پانی میں چھوڑتی ہے بچوں کو, پھر دوبارہ اپنے منہ میں رکھ لیتی ہے. سر مجھے لگتا ہے یہ بھی مگرمچھ کے منہ میں 1.5 مہینہ رہ کے آیا ہوا, اس کو معلوم ہے سارا یار. اچھا عام طور پہ مگرمچھ کے بارے میں ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ یہ تیرنے کی نسبت زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ بھاگ سکتا ہے. یہ غلط ہے. اس کے جو خشکی پر بھاگنے کی رفتار ہے وہ زیادہ سے زیادہ 17 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے, جبکہ اس کے تیرنے کی رفتار جو ہے وہ 35 کلومیٹر سے بھی زیادہ بعض دفعہ ہو جاتا ہے. زیادہ تر تو یہ پانی کا جانور ہے, پانی کا ہی جانور ہے. کبھی کبھی جب سردیاں ہو تو دھوپ سیکنے کے لیے باہر نکلتے ہیں. اچھا دھوپ سیکنے کی اس کو ضرورت اس لیے نہیں پڑتی کہ یہ اس کو پسینہ نہیں آتا. اس کی جسم جو ہے یہ باقاعدہ جب یہ منہ کھولتا ہے نا تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا کہ وہ غصے میں ہے, بلکہ اس کے منہ کھولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ یا تو سو رہا ہے یا کچھ سوچ رہا ہے. تو سوچتا بھی ہے جی مگرمچھ اپنی پلاننگ کرتا ہے. تو سر اس کی وہ جس طرح بزرگ نہیں سوچتے منہ کھول لیتے. اور اس کا ایک اور کمال یہ ہے کہ یہ اپنی ایک آنکھ بند کر کے اور ایک کھول کے بھی سو سکتا ہے. اچھا جی. اوسطاً یہ ہر سال جو ہے مگرمچھ کے ہاتھوں 1000 سے زیادہ انسان جو ہے وہ لقمہ اجل بن جاتا ہے. یہ اپنے پیٹ کا جانور بجانے کے لیے 1000 انسانوں کو کھا جاتے ہیں مگرمچھ. سر اگر انسان زلفی جیسے ہو تو وہ 2000 بھی کھا جائے گا. اگر انسان زلفی جیسا ہو تو مگرمچھ کیا بلی بھی کھا جاتی ہے. اچھا مجھے بلی سے یاد آیا کہ اس مگرمچھ کی ایک یہ بھی خاصیت ہوتی ہے, عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ بلی کو آپ گھر سے جتنا مرضی دور چھوڑائیں وہ الٹیمیٹلی اپنے گھر واپس آ جاتی ہے. یہ خوبی مگرمچھ کے اندر بھی ہوتی ہے. یعنی آسٹریلیا میں یہ تجربہ کیا گیا کہ مختلف مگرمچھوں کو 400-500 کلومیٹر دور تک ہیلی کاپٹر کے ذریعے لے جایا گیا, لیکن یہ 2 ہفتے کے اندر اندر واپس اپنے گھر آ گئے پانی میں. نہیں تو سر اب تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, اب تو موبائل پہ آپ لوکیشن لگا کے تو گھر پہنچ سکتے ہیں. وہ سائنسدانوں نے بھی لوکیشن ٹریس کرنے کے لیے ان مگرمچھوں کو سم لگائی ہوئی تھی. بعض جو بڑے سائز کے مگرمچھ ہوتے ہیں یہ 1 سال تک بھوکے رہ سکتے ہیں, 1 سال تک کچھ کھائے پیے بغیر رہ سکتے ہیں. لیکن جب اس کے بعد وہ کھاتے ہوں گے, کھاتے کیسا ہوں گے یہ لوگ سوچیں. ظاہر ہے جی بڑے عجیب جانور ہیں جی. ان کا ڈائجیشن جو ہے نا, ان کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بہت عجیب ہے. آپ نے سنا ہوگا کبوتروں کے جو پوٹے ہوتے ہیں یا جو میدا ہوتا ہے کبوتروں کا, اس میں وہ چھوٹے چھوٹے کنکریاں ہوتی ہیں ان کے, وہ تاکہ جو کھاتے ہیں اس کو گرائنڈ کر سکیں, ان کو پیس سکیں. ایگزیکٹلی اسی طرح مگرمچھ بھی جو ہے یہ پتھر نگلتا ہے اور وہ پتھر جو ہے بعد ازاں جو ہے وہ چکی کے طور پہ جو بھی خوراک اندر جاتی ہے اس کو پیس دیتا ہے, اس کو ڈائجسٹ کرتے ہیں, کام آتا ہے بعد. ذرا اپنی چکی ہوئے تو کافی بچت ہو جاتی ہے. بڑا صبر ہے جی, سال بھوکا رہ جاتا ہے. گوگا تو دوسرے ٹائم نہ ملے بے ہوش ہو جاتا ہے. نہیں بے صبر ہے گوگا تو اس لیے پانی میں بھی تو نہیں نا کوئی گھسنے دیتا. یہ تو محلے کے چھپڑ کی طرف جائے تو لوگ ڈانگیں لے کے آ جاتے ہیں. اچھا مگرمچھ کے بارے میں جو سب سے دلچسپ حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جبڑے اتنے طاقتور اور مضبوط ہونے کے باوجود
اس کے جو جبڑوں کے مسلز ہوتے ہیں وہ انتہائی کمزور ہوتے ہیں. اس کی یعنی کہ یہ ایک دفعہ بند کر لے جبڑے تو بہت طاقتور ہوتے ہیں, لیکن اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ان کو کھول سکے. یعنی ایک عام اس کے اگر بند منہ پہ آپ ربر بینڈ چڑھا دیں یا ہاتھ بھی رکھ دیں نا انسانی, تو بھی یہ اپنا منہ نہیں کھول سکتا دوبارہ. یا بس یہ تو ہم سمجھتے ہیں بڑا ظالم ہے, بیچارے کمزوری یہ تھے.